قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کلال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں، انسانوں کے اس طبقے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب اور اللہ کے مقرب بندے جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام کے بعد دوسرا درجہ انبیاء کے صحابہ کا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، دین کو سر بلند کرنے کے لیے، دین کو ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وطن، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ وہ عظیم طبقہ ہے جسے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے خود منتخب فرمایا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے، بنو اسماعیل سے، پھر آگے بنو ہاشم، پھر قریش، اور پھر قریش میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا انتخاب بھی اللہ نے خود فرمایا۔ اللہ نے دنیا کے بہترین انسان، مخلص ترین انسان، دین کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے ساتھی جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمائے۔ اور یہ کوئی عام انتخاب نہیں ہے، یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ بعض روایات کے مطابق جس طرح پہلی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہاں آپ کے صحابہ کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہوں گے، میرے نبی کے صحابہ ایسے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 1 2 نہیں 11 مرتبہ ان کے بارے میں اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ جا بجا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ ان سے راضی ہوا، وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر جتنے احکام، جتنے عوامر، جتنے دین کے مسائل، جہاد، ہجرت، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیے، انہوں نے خوشی کے ساتھ ان کو قبول فرمایا۔ اللہ نے نماز فرض کی، انہوں نے کہا یا اللہ ہم راضی ہیں۔
اللہ نے جہاد فرض کیا، انہوں نے کہا یا اللہ ہم راضی ہیں۔ اللہ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے کہا یا اللہ ہم راضی ہیں۔ اللہ کے ہر حکم کے اوپر خوشی کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرنے والے، وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جب انہوں نے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے رضی اللہ عنہم کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے۔ اور پھر اللہ نے صحابہ کے مختلف طبقات کے الگ الگ تذکرے کیے ہیں، مہاجرین کے الگ سے تذکرے ہیں، انصار کے الگ سے تذکرے ہیں، اصحاب بدر کے الگ سے تذکرے ہیں، اصحاب احد کے الگ تذکرے موجود ہیں، اصحاب غزوہ احزاب کے الگ تذکرے موجود ہیں، فتح مکہ کے اندر شریک ہونے والوں کے لیے الگ آیات ہیں، اور بیت رضوان میں شریک ہونے والوں کے لیے الگ سے آیات ہیں۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں، ان کے مرتبے میں، ان کے مقام میں، ان کی وفاداری میں، ان کی اطاعت شعاری میں، دین کے لیے سربلندی کے لیے کی گئی محنتوں کے اعتبار سے قرآن مجید جا بجا بھرا پڑا ہے۔ اور جب تک ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کیا جائے، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ صحابہ سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ سے محبت اللہ سے محبت ہے، اور اللہ سے محبت انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، ان صحابہ سے نفرت یا بغض، یہ نبی سے بغض ہے، اور نبی سے بغض اللہ سے بغض ہے، اور اللہ سے بغض انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت ہے، 11واں پارہ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے مختلف طبقات کا تذکر کرتے ہوئے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، پہلے پہلے ایمان لے آنے والے، کون؟ من المہاجرین والانصار، وہ بے شک مہاجرین ہوں یا وہ انصار ہوں۔ مہاجرین کا الگ سے نام لیا، انصار کا الگ سے نام لیا، اور پھر آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور اسی طرح وہ لوگ جو نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے صحابہ کے لیے تو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، لیکن جو نیکی کے اندر ان صحابہ کی پیروی کرے ان کے لیے بھی اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، والذین اتبعوہم بإحسان، تبع تابعین، تابعین، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، ان جیسا ایمان لاتے ہیں، جیسا انہوں نے دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، جو ان کے اس نمونے کے اوپر چلتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی یہ سرٹیفکیٹ جاری کی ہیں۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر اتنا ہی کافی نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صحابہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کے لیے جنتوں کی تیاریاں، جنتوں کے اندر ہمیشہ رہنے کے اعلان، اور پھر بڑی کامیابی کا اعلان۔ وہ کامیاب لوگ تھے، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب تھے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کی شان کے اندر توہین کرتے ہیں، ان کے درمیان لڑائیاں جھگڑے ثابت کرتے ہیں، ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ
صحابہ کا کیا بگاڑیں گے جن کو اللہ نے قرآن مجید میں 11 مرتبہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا، جن کے اللہ نے ہر طبقے کے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے شان اور مراتب بیان کیے، مہاجرین کے الگ بیان کیے، انصار کے الگ بیان کیے، غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے الگ سے بشارتیں، احد والوں کے لیے الگ سے بشارتیں، بیت رضوان والوں کے لیے الگ سے بشارتیں۔ اللہ نے تو ان کو کامیاب قرار دے دی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ نے کامیابیاں عطا کی ہیں۔ اور بھائی تمہارے کہنے سے بولنے سے، وہ کہتے ہیں کہ سورج پر کوئی انسان اگر تھوکتا ہے تو تھوک اپنے ہی منہ پر آتا ہے، انسان کے اپنے منہ پر تھوک آتا ہے۔ تو یہ صحابہ جن کو اللہ نے منتخب فرمایا، یہ وہ صحابہ جن کو اللہ نے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نبی کے ساتھی بنا دیا، اگر وہ صحابہ نہ ہوتے تو آج شاید یہ دین ہم تک نہ پہنچتا اس حالت میں۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ صحابہ کی قبریں جو ہیں وہ مدینہ میں نہیں ہیں، بہت سارے صحابہ اکرام جو غزوات کے اندر شریک ہوئے، دین کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تو مدینہ سے دور، کسی کی 500 کلومیٹر دور، کسی کی 1000 کلومیٹر دور، کسی کی 2000 کلومیٹر دور، چاروں طرف جو ہے وہ دین کو پھیلانے کے لیے نکل گئے۔ اور آج ان کی قبریں جو ہیں چند ایک صحابہ کی تو مدینہ میں موجود ہیں، باقی سب صحابہ کرام میدان جہاد کے اندر مختلف علاقوں کے اندر بکھر گئے تاکہ ہم اس دین کو دنیا تک پہنچا دیں۔ تو عزیز دوستو، یہ محرم کا مہینہ، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو اسلامی سال کا آغاز بھی ہے۔ ہمارے اسلامی سال کا آغاز یکم محرم سے ہوتا ہے، یہ پہلا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اگرچہ یہ ایک الگ موضوع ہے، وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا آج تفصیل کے ساتھ، بہت ساری بدعات، بہت ساری خرافات اس مہینے کے اندر بجا لائی جاتی ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، لیکن جو صحیح چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رمضان کے بعد بہترین روزے محرم کے روزے ہیں۔ آپ محرم میں روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور پھر خاص طور پر 10 محرم کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے سے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اب اس کی ترتیب کیا ہے وہ ایک تفصیلی آگے گفتگو ہے کہ 10 کا اکیلا نہیں رکھنا چاہیے، 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیں، یا اس کے ساتھ 11 کو ملا لیں، یا تینوں روزے رکھ لیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے اندر ثابت ہیں۔ تو میں آج جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان، صحابہ کا مقام، اور پھر ان میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، تو چونکہ آج 3 محرم ہے، تاریخ کے اعتبار سے آج صرف ان کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیسے عظیم انسان تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 9ویں پشت پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، یعنی خاندان بنو اسماعیل کے ساتھ آپ مل جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرۃ بن زراح، تو یہاں پہ جا کر آپ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل جو ہے وہاں پہ جا کر اکٹھی ہو جاتی ہے، اور پھر شجرہ نسب اوپر تک جو ہے وہ اکٹھا ہی چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو بڑی جرت، شجاعت، وقار اور وجاہت عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سیدکم فی الجاہلیت سیدکم فی الاسلام، کہ حضرت عمر دور جاہلیت میں بھی تمہارے سردار تھے اور اب اسلام میں بھی وہ تمہارے سردار ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی فہم و فراست عطا فرمائی،
اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ شعور اور عقل عطا فرمائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان چھپ چھپ کر ڈر ڈر کے عبادت کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ لمبا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. لیکن جب آپ اسلام لے آئے تو ننگی تلوار لے کر مکہ کی گلیوں کے اندر بے مانگے دہل اس بات کا اعلان کر دیا کہ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، وہ آئے اور میدان میں آ کر عمر کا مقابلہ کرے. آج کے بعد مسلمان سر عام بیت اللہ کے اندر نماز پڑھا کریں گے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت تھی، یہ آپ کی بہادری تھی، یہ آپ کی دلیری تھی کہ کسی کے اندر جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آ سکتا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کر کے آپ کو مانگا تھا، اللہ سے دعا کی باقاعدہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ مراد رسول ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائے. اور آپ ذرا طبیعت کے کچھ گرم تھے، لیکن بسا اوقات اتنے یعنی کہ جب خلیفہ بن گئے تو اتنے نرم ہو گئے کہ لوگوں کے خادم، ان کے خدمتگار، ان کے نوکر بن کر کام کرنے شروع کر دیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو اسلام کو اللہ نے ان کے ذریعے تقویت دی، طاقت دی. مسلمانوں نے اپنے اندر کچھ قوت جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کر دی. اللہ نے آپ کو اتنی فراست عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی مشورہ دیتے تھے، اللہ اس کو قرآن بنا کر نازل فرما دیتے تھے. موافقات عمر کے نام سے علماء کرام نے بہت ساری چیزیں اکٹھی کی ہیں. کوئی 10 11 یا 12 کے قریب چیزیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق قرآن نازل کر دیا. جیسے مقام ابراہیم جو بیت اللہ کے اندر جگہ ہے جہاں پر جا کر جب آپ طواف کر لیتے ہیں، طواف کرنے کے بعد وہاں پہ جا کر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. جن بھائیوں نے عمرہ یا حج کیا ہوا ان کو پتہ ہے جہاں پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے اور اس کو ایک خوبصورت غلاف کے اندر اور پنجرے کے اندر بند کر کے وہاں پہ فکس کر دیا گیا ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا افلا نتخذہ مصلی، کیا ہم اس کو جائے نماز نہ بنا لیں، یعنی ہم اس کے پیچھے نماز پڑھا کریں. تو آپ کا مشورہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کے اندر یہ حکم نازل کر دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز یعنی مصلی بنا لو، وہاں پہ تم نماز پڑھا کرو. اور اسی طرح اور بے شمار واقعات ہیں. اور اللہ نے ان کو وہ روب، وہ دبدبا اور وہ قوت ایمانی عطا فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے عمر جا رہا ہو شیطان بھی وہ گلی چھوڑ دیتا ہے. یہ ان کے ایمان اور قوت ارادی اور ان کے اندر اخلاص تھا کہ شیطان جو ہے وہ بھی گلی چھوڑ جایا کرتا تھا. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند بچیاں جو ہیں وہ بیٹھی تھیں اور وہ دف بجا رہی تھی. اسلام کے اندر دف جو ہے وہ جائز ہے، ڈھول دھماکہ یا اسی طرح کر کے دیگر باجے وغیرہ جو ہیں وہ جائز نہیں ہے، دف جو ہے وہ جائز ہے. تو وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو ان کو دیکھ کر سب نے دوڑ لگا دی وہاں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس کر مسکرا کر کہنے لگے کہ عمر کو تو شیطان بھی دیکھ کر بھاگ جاتا ہے
یہ بچیاں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میرا ان کو کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں تو فوراً یہ یہاں سے بھاگ گئی ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا اور ان کا اخلاص تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اب ویسے تو آپ کی طبیعت ذرا سخت تھی، نرمی نہیں تھی آپ میں، لیکن جب خلافت کا بوجھ، خلافت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آن پڑی تو آپ کے اندر بھی بہت نرمی پیدا ہو گئی۔ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، مدینہ کے حالات معلوم کرتے کہ رعایا کے کیا حالات ہیں، اور اسی دوران چند ایک واقعات بھی پیش آئے، آپ لوگوں نے پہلے سنے ہوں گے۔ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا پانی جو ہے وہ دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی آگے سے کہتی ہے کہ خلیفہ نے، امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی آگے سے نیک اللہ والی تھی، اس نے کہا امیر المومنین بے شک نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا رب اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیٹی کی یہ نیکی دیکھی اور پھر اگلے دن اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا کہ جو بچی اتنی نیک ہے، رات کے اندھیروں میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے اور وہ دودھ میں پانی ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نیک بیٹی ہوگی، میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیتا ہوں۔ یعنی ہر کام اللہ کے دین کے لیے، ہر کام کے اندر نیکی کا انتخاب، ہر کام کے اندر دین کا انتخاب ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اسی سے ہی آگے، یعنی کہ جب وہ ان کی آپس میں شادی ہو گئی تو آگے جو عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے وہ اسی جوڑی سے پیدا ہوئے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کا ایمان، ان کا مقام اور مرتبہ سب جانتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ خلفاء 4 نہیں 5 ہیں، عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلفاء راشدین کے اندر علماء شمار کرتے ہیں۔ بہرحال ان کی اپنی سیرت ہے، ان کی اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو بہت ہی شاندار تاریخ انہوں نے رقم کی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا کہ آپ نے دیکھا کہ باہر مدینہ سے باہر ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور وہاں پر ایک خاتون ہے اور ولادت کا وقت ہے۔ حضرت عمر عام انداز میں گشت کر رہے تھے، کسی کو کیا پتا کہ یہ کون ہے، یہ امیر المومنین ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ 22 لاکھ مربع میل، پاکستان سے 3-4 گنا بڑا علاقہ، لیکن اس کے باوجود ان کا رہن سہن، اپنی رعایا کے ساتھ سلوک اور رعایا کا خیال، آج ہمارے حکمران ذرا اکیلے نکل کر دکھائیں عوام کے اندر، وہ اکیلے نکلا کرتے تھے، عوام کی خبر گیری کیا کرتے تھے، عوام کے حالات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو ولادت کا وقت ہے، صاحب ان کے شوہر نے کہا ان سے کہ یہاں پر میری بیوی موجود ہے، ولادت کا وقت ہے، اگر آپ کے پاس کوئی خاتون ہے تو آپ لے آئیں۔ حضرت عمر گھر گئے، اپنی بیوی کو ساتھ لے لیا کہ آؤ نیکی کا وقت ہے، اور خود جو ہے آٹے کا توڑا یا کچھ کھانا یا راشن اٹھا کر اپنے کندھے پر ساتھ چل پڑے۔ وہاں پہ جا کر اب خبر گیری ہو رہی ہے، وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹا تھا، تو بشارت سناتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دی ہے۔ اب وہ دونوں گھبرا گئے
کہ یہ شخص جو ہماری خدمت کر رہا ہے، جو اپنی بیوی کو ہمارے پاس لے کے آیا ہے، ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کر کے آ رہا ہے، یہ امیر المومنین ہے۔ انہوں نے خیر معذرتیں کرنا شروع کر دی، جی ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم تو سمجھ رہے تھے یہ کوئی عام آدمی ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ دیکھو میری ذمہ داری ہے اپنی رعایا کا خیال رکھنا، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عمر سے سوال کریں گے کہ عمر تیرے دور حکومت میں فرات کے کنارے کتا پیاس سے مر گیا۔ حالانکہ وہ پانی پی سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اور اس کو ایک بوجھ سمجھتے تھے۔ آج ہم نے منصب، آج ہم نے عہدے لوٹ مار کے لیے، کرپشن کے لیے، مال بنانے کے لیے ہم نے بنا لیے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو اپنے لیے ایک بوجھ، ایک ذمہ داری اور اللہ کی امانت سمجھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ وہاں پر بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے۔ اب ایک ہی اونٹ تھا، بندے دو تھے، باری باری کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو جاتے، غلام جو ہے وہ اونٹ کی مہار پکڑ لیتا، اور کبھی غلام سوار ہو جاتا، حضرت عمر جو ہے وہ اونٹ کی مہار پکڑ لیتے۔ اور جب وہاں پر بیت المقدس میں پہنچنے لگے تو اس وقت غلام کے سوار ہونے اور حضرت عمر کے مہار پکڑنے کی باری تھی۔ اب غلام نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل سلطنت کے آپ سربراہ ہیں، ذمہ دار ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ ان لوگوں کے سامنے جائیں اور میں اونٹ پر سوار ہوں اور آپ نے غلام بن کر جو ہے وہ مہار پکڑی ہوئی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی باری کے مطابق چلیں گے، ہمیں عزت اگر ملی ہے تو وہ اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ہیں امیر المومنین، جنہوں نے غلام کو اونٹ پہ بٹھایا ہوا ہے اور خود مہار پکڑ کر وہ آ رہے ہیں۔ اسی طرح ان کی سادگی کی ایک اور مثال بھی موجود ہے، بے شمار مثالیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خلفاء کی تاریخ اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ یہ محمد السلابی ہیں، ایک سعودی عرب کے ہیں، انہوں نے عربی کے اندر چاروں خلفاء اور دیگر کئی ایک صحابہ کی بھی تاریخ اور سیرت قلم بند کی ہے۔ اب ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، مل جاتی ہیں یہ کتابیں۔ ہم صحابہ کی تاریخ، ان کی سیرت پر کتابیں خریدیں اور ان کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیسے عظیم انسان تھے۔ باہر سے ایک بہت بڑا وفد جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینہ میں آیا۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں سے سربراہ حکومت نے گزرنا ہو تو کوئی 2 4 10 گھنٹے پہلے یا ایک دن پہلے وہ پروٹوکول جو ہے VVIP پروٹوکول لگ جاتا ہے، وہاں سے کوئی عام بندہ گزر ہی نہیں سکتا۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہے۔ اور جو اس دور میں بادشاہ ہوتے تھے ان کے آگے دستے چلتے تھے، لشکر چلتے تھے، پیچھے لشکر چلتے تھے، اور جہاں سے وہ گزر جاتے ہر چیز کو تہس نہس کرتے ہوئے، تباہی پھیرتے ہوئے وہاں سے گزرتے تھے، اور پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے۔ وہ مدینہ میں آئے، انہوں نے آ کر پوچھا جی ہم نے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ابھی ابھی یہاں سے گزر کے گئے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں سے امیر المومنین گزر گئے ہیں اور یہاں پہ بازار بھی ویسے چل رہا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، ناکے نہیں لگے ہوئے ہیں، فورسز نہیں ہیں۔ تھوڑا سا آگے جا کر پوچھا، انہوں نے کہا ابھی یہ نکر مڑ کر ادھر کو گئے ہیں، مسجد نبوی کی طرف گئے ہیں۔ وہ اور حیران ہوئے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اینٹ کے اوپر سر رکھ کر گہری نیند آرام سے سویا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے آج کے حکمران بغیر سکیورٹی کے کیا کسی جگہ پر اس طرح آرام سے سو سکتے ہیں؟ ان کے دلوں میں کھوٹ نہیں تھی، ان کے دلوں میں ایمان تھا، اخلاص تھا، اور وہ اس مسند کو، اس عہدے کو امانت سمجھ کر گزار رہے تھے۔ کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی۔
اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کی شہادت کا پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اللہ کے نبی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں ساتھی جو ہیں احد پہاڑ پر جا رہے تھے۔ احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی نے پاؤں مار کر احد پہاڑ سے کہا کہ امہل، اے پہاڑ رک جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے سامنے ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ عمر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس دروازے کو توڑا جائے گا۔ تو یہ بھی گویا کہ شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک اشارہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا۔ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آ کر بیان کیا کہ میں نے ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا اور میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں اندر جا کر نہیں دیکھ سکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ، آپ اندر جاتے، اندر جا کر جو اس کے اندر نعمتیں ہیں مجھے وہ بھی بیان کرتے، میرے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھی۔ خواب میں کچھ لوگوں نے جو قمیضیں پہنی ہوئی ہیں وہ یہاں تک ہیں، کچھ کی اور نیچے ہیں، اور جو سب سے لمبی قمیض ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس کی تعبیر بھی پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم ہے وہ بہت وافر مقدار میں عطا فرمایا ہے۔ تو عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اپنی آخرت کی اتنی فکر کیا کرتے تھے کہ کہتے کہ اگر اللہ یہ کہہ دیں کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تو میں سمجھوں گا کہ شاید وہ عمر ہے۔ یا اللہ کہہ دیں کہ سارے جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو میں پھر بھی سمجھوں گا شاید وہ عمر ہی ہے۔ ہر وقت اپنی اصلاح کی کوشش، محاسبہ نفس، ایمان کے اندر بڑھاپا، ایمان کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مجوسی غلام تھا جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، بس وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ کام زیادہ لیتے ہیں یا اس طرح کر کے مختلف اس نے شکایتیں کی اور بتایا کہ اتنا جو ہے مجھ سے خراج وصول کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ایک مناسب خراج ہے، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ خیر وہ چکیاں بنایا کرتا تھا یا اور مختلف چیزیں تیار کرتا تھا، لوہے کی چیزیں تیار کرتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا کے اندر اس کی مشہوری ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وقت یہ اندیشہ لاحق ہو گیا، کہنے لگے کہ دیکھو، آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ غلام جو ہے نا مجھے دھمکی دے کے جا رہا ہے، قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ یہ نہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے تو ہر طرف جو ہے اس کا چرچا ہو جائے گا، مشہوری ہو جائے گی۔ خیر نماز کے اندر اس نے آ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا۔ اس نے نیزہ جو ہے پہلے کافی دن زہر کے اندر بجھا کے رکھا اور بعد میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا۔ پھر اس کو پکڑنے کے لیے کئی ایک صحابہ نے کوشش کی، 14 کے قریب صحابہ کرام بھی کافی شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے 7 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ لیکن بعد میں ایک صحابی کے پاس ایک چادر تھی بڑی، انہوں نے اس کے اوپر چادر اس طرح پھینک دی اور اس کو قابو کر لیا، لیکن اس نے خود ہی اپنے آپ کو گلا کاٹ لیا اور خودکشی کر لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
یہاں پر دو چیزیں، زخمی ہونے کے بعد دو چیزیں جو ان کے ایمان، ان کے اخلاص اور ان کے تواضع اور منکسر المزاج ہونے پر دلالت کرتی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ پوچھا جی مجھے یہ بتائیں کہ میرے اوپر حملہ کس نے کیا ہے؟ تو بتایا گیا جی مجوسی نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا۔ دوسری بات یہ پیش آئی کہ اب چونکہ ان کی آنتنیں کٹ چکی تھیں، پیٹ کے اندر گہرے زخم تھے، ان کو جب دودھ پلایا جاتا تھا وہ آنتنوں کے ذریعے نکل جاتا تھا، بہت ہی نازک حالات تھے۔ اس دور میں طب اتنی اعلیٰ نہیں تھی کہ جس طرح آج کل آپریٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح وہاں پہ طب نہیں تھی۔ خیر، سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اور چند ایک لوگوں کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے جا کر یہ اجازت لے لو کہ عمر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دونوں ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی ان کو دفن کیا گیا تھا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق بھی سیدہ عائشہ کے چونکہ والد تھے ان کو بھی یہاں پر دفن کر دیا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ارادہ تھا کہ تیسری قبر جو ہے میں اپنی یہاں پر بنواؤں گی، لیکن ساتھ ایک تاکید کی کہ سیدہ عائشہ سے جا کر امیر المومنین نہیں کہنا تمہارا بیٹا عمر، کیونکہ نبی کی جتنی بیویاں تھیں وہ ساری کی ساری مومنوں کی مائیں تھیں، امہات المومنین۔ تمہارا بیٹا عمر آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ میری وفات کے بعد مجھے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن کی اجازت دے دی جائے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہوئی، اب نظر آ رہا تھا کہ موت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، تو اب دیکھیں حضرت عمر کا ایمان، اللہ نے دنیا کے اندر بشارتیں دی۔ 10 صحابہ وہ تھے جن کو دنیا کے اندر اللہ نے جنت کی بشارتیں دے دی۔ آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منگوایا، اور یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو رازدان نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین تھے ان کے سارے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے ہوئے تھے۔ اب جس شخص کے جنازے میں حضرت حذیفہ شریک نہ ہوتے تو بہت سارے صحابہ بھی پھر اس میں شریک نہ ہوتے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ منافق ہو، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ راز کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ اے حذیفہ مجھے ذرا یہ بتاؤ، پہلے ذرا ان کے ایمان، ان کی قربانیوں کو سامنے رکھیں، اللہ کے نبی کی محبت کو سامنے رکھیں، اللہ کی جنت کی بشارتوں کو سامنے رکھے، لیکن پھر بھی اپنے ایمان کی دیکھیں کتنی فکر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں کہ اے حذیفہ کیا عمر کا نام منافقین کی لسٹ میں تو نہیں؟ حضرت حذیفہ نے کہا اے امیر المومنین آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں نہیں ہے۔ کیا ان کا ایمان تھا، کیا ان کا مقام تھا، اور اپنے ایمان کی کیا فکر تھی؟ حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا عمر منافق تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر، اے امیر المومنین یہ راز تھا، اگر کوئی اور بندہ مجھ سے پوچھتا تو شاید میں یہ نہ بتاتا، لیکن آپ کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ پھر یہاں پر اطمینان نہیں ہوا، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ جب میں فوت ہو جاؤں
تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ حذیفہ نے میرا جنازہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ جانا ہے, جب میں فوت ہو جاؤں دوبارہ اجازت لینی ہے. اور کہا کہ اگر حذیفہ میرا جنازہ پڑھیں تو میرا جنازہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جانا اور سیدہ عائشہ سے دوبارہ اجازت لینا کہ آپ کے بیٹے نے آپ سے اجازت لی تھی, آپ نے زندگی میں تو اجازت دے دی, شاید اب آپ اجازت نہیں دینا چاہتی ہیں, اگر وہ اجازت دے دیں تو وہاں پہ دفن کر دینا, نہیں تو سارے مسلمان جنت البقیع کے اندر مجھے دفن کر دینا. اور اگر حذیفہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ لے کے جانا. اور اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اجازت نہ دے تو بھی مجھے وہاں پہ زبردستی دفن نہیں کرنا. تو عزیز دوستو, یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے الہ کلمت اللہ کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اور اپنے آپ کو دین کا ایک چھوٹا سا خادم, ادنا سا غلام, ادنا سا خادم سمجھتے تھے. 22 لاکھ مربع میل سرزمین کے سربراہ ہونے کے باوجود ان کی کیفیت یہ تھی. ایمان کی کتنی فکر تھی. اور آج ہم اپنے ایمان کی کتنی فکر کرتے ہیں. ہم اپنے ایمان کے بارے میں کبھی رات کو سوتے وقت محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں, کہاں ہے ہمارا ایمان, ہم اپنی زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں. کبھی آخرت کے بارے میں بھی سوچا, موت کے بارے میں بھی سوچا, یہ صرف دنیا ہی ہمارا مقصد زندگی بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان کے طریقے پر, ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت پیدا فرما دے, کیونکہ صحابہ کی محبت نبی کی محبت ہے, نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے, اور اللہ کی محبت انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث ہے. اور صحابہ سے بغض یہ نبی سے بغض ہے, اور نبی سے بغض اللہ سے بغض ہے, اور اللہ سے بغض انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.